بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیڈ لائن۔ ناظرین، پروگرام میں آج ذکر کریں گے آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہ، جس کے حوالے سے کافی شکایات آ رہی ہیں اور طلبہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں آج ان کو پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے جو فالٹس ہیں یہ کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی فراہمی نہیں ہے بہت سارے ایریاز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن کیسے ہوں گے، یونیورسٹیز کب تک بند رہیں گی، اور نئے ایڈمیشنز کا کیا طریقہ کار ہوگا، پھر فائنل امتحانات کیسے ہوں گے۔ طلبہ اس حوالے سے کافی بے چینی کا شکار ہیں، اور یہ تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے چیئرمین HEC ڈاکٹر طارق بنوری کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور ان کا ساتھ دیں گے تجزیہ کار سینئر پرویز ہود بھائی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں آنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں چیئرمین صاحب سے شروع کرتا ہوں، چیئرمین HEC صاحب سے۔ ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آ رہا ہے طلبہ کو وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں انٹرنیٹ کی فراہمی کا آ رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے، جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، اور وہ پھر آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے HEC نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، دو ٹائپ کے پرابلمز ہمارے پاس لوگ لا رہے ہیں۔ ایک یہی پرابلم ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ، کہ اس وقت ملک میں کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے، اور ایک اچھی والی پروپورشن ہے جس کو کہ یا رسائی حاصل نہیں، یا وہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں۔ اور اس میں تو بہت پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ چیز آج کل دور میں نہیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کی ایک اوور آل کمٹمنٹ ہے کہ اس کو وہ دور کریں گی۔ ہماری طرف سے وہ جو اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے جو اثرات ہیں وہ اسٹوڈنٹس پہ نہ پڑیں، اور اسٹوڈنٹس کو ہم اس سے پروٹیکٹ کریں۔ اس میں ہم نے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اختیار کی ہے۔ نمبر 1 ہم نے یہ کیا ہے کہ اساتذہ کو جو آن لائن ٹیچنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو مختلف طریقے سے بلڈ کرنے کی ایڈوائس پرووائڈ کی ہے، تاکہ وہ زیادہ جو ہے وہ آن لائن انٹریکشن پہ نہ انحصار کریں، بلکہ دوسرے طریقے سے مٹیریل اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں۔ نمبر 1 اس سے تھوڑا سا وہ پریشر کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی رسائی آسان ہو جاتی ہے اس تک۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کئی ایریاز میں انٹرنیٹ کی فراہمی وہ نہیں ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا لوگوں کے پاس وہ بنڈلز نہیں ہیں، یا جنرلی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ان کو پیمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے ٹیلی کام کمپنی سے اب یہ ایگریمنٹ ایک ڈیولپ کیا ہے، جس کے اوپر بس ابھی دستخط ہونے والے ہیں، جس کے تحت وہ ایک تعلیم بنڈل لانچ کریں گے، جس میں کہ بہت ہیویلی سبسیڈائز ریٹس پہ لوگوں کو یہ ڈیٹا پیکیجز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ وہ ڈیٹا پیکیجز موبائل پہ بھی ہوں گے، اور پھر نارمل اس پہ بھی لینڈ لائنز پہ بھی ہوں گے۔ تو اس کو بہت ہیویلی 80% کے قریب سبسیڈائز کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس کو پرووائڈ کیے جائیں گے؟ وہ آیا یونیورسٹیز کو پرووائڈ کریں گے، آپ ٹیچرز کو پرووائڈ کریں گے، یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نہیں، اسٹوڈنٹس کو وہ اوپن اسٹوڈنٹس کے پاس پرووائڈ کریں گے، اور جو ڈپرائیوڈ ایریا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مزید بھی سبسیڈائز کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تاکہ دیکھیں، اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ڈیٹا پیکیج نہیں ہے تو آپ کے ایریا میں اگر انٹرنیٹ ہو بھی تو بھی آپ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہم زیادہ ہائر کوالٹی کا ڈیٹا پیکیجز ان کو پرووائڈ کریں۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ وہ کچھ ٹائم کی ریسٹرکشنز ہوں گی، کچھ ویب سائٹس کی ریسٹرکشنز ہوں گی کہ جو ایجوکیشنل ویب سائٹس ہیں وہ لے سکیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم لوکل ایریاز میں بھی اب ہم نیٹ ورکس بنانے جا رہے ہیں، جس میں کہ لوکلی جو جن ریجنز میں انٹرنیٹ گلوبل انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، تو ایک لوکل ہم پرووائڈ کریں تاکہ ڈیٹا وہاں پہ رکھ دیں اور پھر وہاں سے لوگ ایکسیس کر سکیں۔ اینڈ دیر آر نمبر آف ادر ایشوز، یہی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے۔ دیکھیں، زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اس مسئلے کو تو حل ہونا ہے کہ ہم یہ ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اور سب کو برابر ایکسیس ہونا چاہیے انٹرنیٹ کا۔
لیکن چونکہ اس وقت ہمارے اوپر سر کے اوپر یہ بات آ گئی ہے تو ہم اس کے میکسیمم جو اس کے برڈنس ہیں اس کو ریموو کر رہے ہیں. تو یہ 4-5 اسٹریٹجیز میں نے بتائی ہیں, اس کے بیسس کے اوپر ہم اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر پرویز کی طرف میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہم اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے, ظاہری بات ہے, یہ جب کرونا وائرس کے کرائسس آیا اور پھر یونیورسٹیز بند ہوئی ہیں تو ابھی اس پر کام شروع ہوا ہے. نہ ہم مینٹلی پریپیئر تھے, نہ ہمارے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر تھا, لیکن اب ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا سجیشن ہوگی اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر طارق صاحب نے اسٹریٹجیز جو بنائی ہیں وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, اور دوسرا اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کرنا ابھی کتنا ضروری ہے؟ جی, جو ڈاکٹر طارق بنودی نے اس وقت بتایا, میں سمجھتا ہوں باتیں ان کی بالکل معقول ہیں. ہر ایک تک انٹرنیٹ کی رسائی جب ہوگی تب آن لائن لرننگ ہو سکے گی, اس کے بغیر تو ناممکن ہے. اب چونکہ میں کلاسیں پڑھاتا ہوں تو مجھے پورا اندازہ ہے کہ کن سٹوڈنٹس کو کتنی مشکل ہوتی ہے, خاص طور پہ وہ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں, جو گاؤں میں ہیں, یا جو پہاڑی علاقوں میں, خاص طور پہ ان کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل ہے. لیکن چلیے یہ ایک مسئلہ ہے, اور جو ڈاکٹر طارق نے اس وقت باتیں بتائیں ان پہ اگر عمل ہوا تو بہتری آئے گی. اس کے اوپر جتنی لاگت آئے گی وہ ہمیں ایک دم فراہم کرنا چاہیے. یہ دیکھیے کہ اگر ہم نے اپنے دفاعی بجٹ کو صرف 1% سے کم کیا تو ہم سارے پاکستان میں فل 4G انٹرنیٹ فراہم کر سکتے ہیں میکسیمم سپیڈ کی. مگر میں یہ عرض کروں گا کہ انٹرنیٹ کو تو اب 20 سال ہو گئے پاکستان میں, گوگل کوئی بھی اب استعمال کر سکتا ہے, تعلیمی مواد بے حساب ہے, لیکن جو تعلیم کا معیار پاکستان کے اندر ہے وہ گرتا چلا گیا ہے. اور ہمیں اب ایک ایسا موقع ملا ہے, میرا مطلب یہ کہ کورونا وائرس نے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ اب ہم جس تعلیمی دلدل میں تھے اس سے ہم نکل سکتے ہیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ تشریح کریں. جی, تو ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر پڑھاتا ہے, اب خدا جانے اس کے اندر وہ کیا پڑھاتا ہے, کیا اس کو اپنے مضمون سے دلچسپی ہے, اس کا علم ہے, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے, یا صرف وہ بس تنخواہ لیتا ہے, کھانا پوری کرتا ہے. اب ڈیجیٹل, اب اگر ہمارے پاس کیمرہ ہو, اگر ایک ایسی مرکزی جگہ ہو جہاں سارے لیکچر, سب کچھ جو کلاس کے اندر ہوتا ہے, بشمول وہ ویڈیوز جو اس ٹیچر نے بنائے ہیں یا جو سٹوڈنٹس نے بنائے ہیں, اگر ان کو اپلوڈ کر دیا جائے اس ایک جگہ کے اوپر تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو میری تجویز یہ ہے کہ کم از کم کالج اور یونیورسٹی کی سطح کے اوپر اب شفافیت کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہر ایرے غیرے کو ٹیچر بننے دیا جائے. نتیجہ اس کے سامنے ہے ہمارے پاس. دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دنیا کے پست ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے, اور وہ اس لیے کہ کلاس روم میں جو ہوتا ہے باہر والوں کو اس کا کچھ علم ہی نہیں. تو یہ ایک موقع ہے. اور اب باقی میں ڈاکٹر طارق سے ڈاکٹر طارق گزارش کروں گا صاحب, ڈاکٹر پرویز صاحب نے اس حوالے سے آرٹیکل بھی آج ڈیٹیل سے لکھا ڈان میں, اور یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا ایک تو ایشو ہے, اور دوسرا آرکائیو اگر بنا لیا جائے یہ تمام جو آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں, ایک تو آسانی بھی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ٹیچرز ہیں ان میں کیپیبلٹی ان کی کتنی ہے, کیا کیپیسٹی لیول ہے ان کا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں, آنے والے دور میں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یوزفل ہوں گے. تو what do you think about it? جی, ڈاکٹر ہدبائے بہت اچھے ہمارے مایہ ناز تھنکر ہیں اور کرٹک ہیں.
اور ان کی یہ کرٹیسزم جو ہے وہ ہم تو کافی سیکھتے ہیں اس سے. میرا اپنا اپروچ جو ہے وہ میں ذرا تھوڑا پازیٹیو سائڈ سے اسی پوائنٹ کو لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچنگ ایک وہ ہے سائنس ہے وہ پڑھائی جا سکتی ہے, امپروو کی جا سکتی ہے, اور اسی طرح سے لوگوں کو اس میں زیادہ ایکٹیولی انگیج کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو یہ اپرچونٹی آئی ہے اس کے تحت ہم لوگوں کو ایک انسینٹو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ سیکھیں کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, اور تھوڑا سا اس یہ جب اب ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہم فیکلٹی سے آن لائن میسو آن لائن اوپن کورسز بنائیں گے جو کہ ہم نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی پرووائڈ کریں گے, تاکہ لوگوں کو اچھے معیار کے کورسز بنانے کا ایکسپیرینس بھی ہو اور ایک انسینٹیو بھی ہو کہ بھئی آپ کا کورس ہے, اس کے زیادہ لوگ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائنینشلی بھی اور ریپوٹیشنلی بھی آپ کو بینیفٹ پہنچتا ہے. تو ہم نے ایک نمبر آف اسٹریٹجیز اس وقت سوچی ہیں جس کے بیسس پہ ہم پروفیسرز کو ہیلپ بھی کریں گے, سپورٹ بھی پرووائڈ کریں گے, کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے اور انسینٹیوز بھی دیں گے تاکہ اوور آل ٹیچنگ کا معیار بھی اچھا ہو اور آن لائن ٹیچنگ بھی ایک معیاری طور کے اوپر ہم ان اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹر صاحب اگر ابھی کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو کانٹینٹ چیک کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے آپ کی کہ ٹیچر جو آن لائن پڑھا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو وہ کیا لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی صرف بنائی ہے ابھی تک یا پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی شروع ہوا ہے؟ جی دیکھیں, اوریجنلی اس میں یہ کوالٹی انہانسمنٹ سیلز کا رول ہوتا تھا یونیورسٹیز میں, جو کہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہا, اور لاسٹ ایئر سے ہم نے اس کو بھی افیکٹو کرنے کے اسٹیپس شروع کر دیے ہیں. لیکن آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے ہم نے اسپیشلی گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں جس میں کہ پورا کا پورا جو ٹیچنگ پروسیس ہے اس سب کو ہم نے ایک قسم کا پارس کر کے اس کے حصے بنا کے ہر چیز کے اوپر سٹینڈرڈز بنائے ہیں. تو اس میں بنیاد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سلیبس ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سلیبس پروفیسرز نے کیسے بنایا تاکہ ہم اس سلیبس کو ایک ہائر لیول تک لا سکیں. سلیبس کے کئی کمپوننٹس ہوتے ہیں, پھر ان کا لیسن پلان, اور یہ آخری چیز جو ہے کہ وہ لیسنز میں کیا پڑھائیں گے اور کیا میٹیریلز ڈسٹریبیوٹ کریں گے, یہ چیزیں اس کا حصہ ہے. تو ہر ایک چیز پہ ہم نے اس وقت اب سٹینڈرڈز بنا کے یونیورسٹی سے شیئر کی. تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ از اے وے ان وچ وی کین ہیلپ دی پروفیسرز کہ وہ سیکھ سکیں کہ انٹرنیشنلی جو سٹینڈرڈز ہیں ٹیچنگ کے اس سٹینڈرڈز تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. تو یہ پازیٹیو طریقے سے ہم ان کے اوپر یہی چیز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے یہ سارے گائیڈ لائنز بنا دی ہیں. اس گائیڈ لائن یہ یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر ہو گئے ہیں, وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. اٹس کالڈ پالیسی گائیڈنس نمبر 5. ہم یہ اپنا کرونا وائرس پہ جو گائیڈنس نوٹس دے رہے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے. نمبر 5 کو آپ دیکھ لیں تو اس میں وہ 8 حصے ہم نے کیے ہیں اور ہر ایک حصے کے اوپر ہم نے گائیڈنس پرووائڈ کی. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے جو پالیسی بنائی ہے اس میں ملک میں آن لائن سسٹم کے حوالے سے اس میں کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ یونیفارم پالیسی نہیں بنائی گئی, یعنی کچھ ایسے ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ آپ کے نے جو LMS سسٹم بنایا وہ اس میں اتنا انفراسٹرکچر نہیں رکھتے, وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے, تو ان کا کیا ہوگا, وہ ان کے ایڈمیشنز آنے والے ایڈمیشنز کا کیا ہوگا, یا پھر جو آن لائن سسٹم اچھے چل رہے ہیں وہ کیا جب جب اس مہینے کے اینڈ پہ ایجوکیشن سسٹم دوبارہ ری اوپن ہوں گے تو پھر کہاں سے شروع ہوگی ایجوکیشن سسٹم؟ یہ کافی مبہم چیزیں ہیں جس کو کلیئرٹی چاہیے سر. جی دیکھیں, اس میں ایشو ہمارے پاس بہت سب سے بڑا یہ ہے کہ کئی یونیورسٹیز تو اس وقت تیار نہیں ہیں. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں ان سارے ایریاز میں کہ آپ کی تیاری مکمل ہے, اور اس کو پھر ہم ریویو کر کے آپ کو پھر آتھورائز کریں گے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس وقت جو ہے 80 کے قریب یونیورسٹیز نے مختلف, یعنی کسی نے زیادہ کسی نے کم, کچھ کورسز شروع کیے ہیں, باقی 120 کے سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے نہیں کیے.
لیکن 80 میں بھی ہمارے خیال میں یہ ہے کہ دس از ٹو مچ، اس میں تیاری سب لوگوں کی نہیں ہے، تو ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ کے اور اس میں جو ریڈی نہیں ہے ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. بٹ دا سیکنڈ تھنگ از کہ اب چونکہ یہ ہمارے اوپر مسئلہ آ گیا ہے، تو ہم نے ان سب سے یہ کہا کہ جی آپ 31 مئی تک اپنی تیاری کو مکمل کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کو نیکسٹ ہم کیا اجازت دیتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر جون میں جولائی میں یہ وائرس کا لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ یونیورسٹی کیمپس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سارا جو پریپریشن ہے یہ رائے گاں نہیں جائے گی، کیونکہ آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آن لائن کانٹینٹ کو ایجوکیشن میں انٹیگریٹ کیا جائے، بہت اس کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو ایکسیس دینے کے لیے بھی. دنیا میں یہ انفارمیشن پڑی ہے یا آپ اس کو حاصل کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے تو پھر سب کو ہمیں آن لائن کی طرف لانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے مزید جن میں کمی ہے اس کے لیے ہم کریش پروگرامز بنائیں گے تاکہ ان کو آگے میکسیمم اس تک لا سکیں. ایڈمیشنز کے لیے بھی ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے، کیونکہ تمام ایگزام کا سسٹم بھی اس سے اس میں خلل آ گیا ہے، اور وہ جو انفارمیشن اس وقت اویلیبل ہے اس کے بیسس پہ ہم ایڈمیشنز، پروویژنل ایڈمیشنز، اس کے لیے بھی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کا کام شروع کیا ہے یونیورسٹیز کے لیے کہ وہ ایڈمیشنز کیسے کریں گے. ایگزامز کے لیے بھی نئے سسٹمز اس وقت ہم تجویز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہیلپ کیا جا سکے تاکہ وہ نئے طریقے سے وہ کریں. دیکھیں، وی آر ان اے نیو سچویشن اینڈ اٹ از ٹرو کہ پچھلے 20 سال سے ہم نے وہ تیاری نہیں کی تھی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن اب چونکہ ہمارے سر پہ آن پڑی ہے تو اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس چیز کو، اس مسئلے کو حل کرنے جا رہے ہیں. ہم نے سارے پرابلمز کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اور ہر حصے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے تاکہ پریکٹیکلی ایک ایک قدم سے ہم اس کے اوپر آگے چل سکیں. ڈاکٹر پرویز صاحب، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارے ملک میں ایک ایسا ہو جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایگزامپلری ہو. ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جا پائیں گے؟ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کتنا ضروری ہے؟ اگر یہ کووڈ-19 نہیں بھی ہوتا تب بھی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے سر؟ ساری دنیا میں رجحان اب آن لائن کی طرف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیس ٹو فیس روبرو تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن عالمی طور پر رجحان اس سمت ہے. اب ڈاکٹر بنوری نے جو باتیں ابھی کچھ دیر پہلے کہیں جو انتظامی امور سے متعلق ہیں، میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اب کس طرح سے داخلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن جو ایک بات، 2-3 باتیں بلکہ انہوں نے کی، ان سے میں اتفاق نہیں کر سکتا. آپ 100 ٹریننگ پروگرام بنائیں کہ ٹیچرز کو سکھایا جائے گا کہ کیسے وہ آن لائن پڑھائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، ساری دنیا میں ایک علم کا خزانہ ہے. آپ خان اکیڈمی کو دیکھ لیجئے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا نا، وہ تو اب ساری دنیا میں پھیل گیا ہے. شروع ہوا کیلیفورنیا میں، اب تو دنیا کے چپے چپے میں ہے، مختلف زبانوں میں ہے. اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی ٹیچر ادھر ڈھونڈا جائے یا ادھر ڈھونڈا جائے. ان کی کوالٹی کبھی وہ نہیں ہوگی جو خان اکیڈمی کی ہے. میں اس کو تو صرف ایک مثال کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ کو فزکس سیکھنی ہے تو MIT کے والٹر لیون سے سیکھیں نا، کیا خوبصورت انداز بیان ہے ان کا. اور چلیے اور بھی بہت سے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، وہ جو خزانہ ہے، اس خزانے، اس پیٹی کو کھولیں، دیکھیں کہ اس کے اندر ہے کیا. اور حالانکہ عرصے دراز سے ہمارے پاس انٹرنیٹ تو تھا، فائدہ ہم نے کوئی نہیں اٹھایا. اب یہ کووڈ کی مصیبت سر پر آن پڑی ہے تو اب ہم پریشان ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جلد از جلد ٹیچرز کو سکھائیں کہ وہ کس طرح سے ان مٹیریلز سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو اپنے کورسز کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے بس کل ہی ایک ٹیچنگ ویڈیو بنائی
اور اس میں میں نے کوئی 25% اینیمیشنز استعمال کی جو حال یونیورسٹی آف کولوراڈو کی بنائی ہوئی ہے، فزکس کی ہیں، مگر ہر مضمون میں آپ کو اس طرح کا مٹیریل ملے گا جو آپ خود نہیں بنا سکتے مگر جس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر بنوری، ڈائریکٹلی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پلیز یہ نہ ٹیچرز کو بتانے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح سے پڑھائیں کلاس میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ جو موجودہ مٹیریلز ہیں، ایگزسٹنگ مٹیریلز ہیں، ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے، کیسے ان کو اپنی کلاسوں کے اندر پڑھایا جائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک ناظرین. اور پھر ایڈمیشن اور ایگزامینیشن کے حوالے سے ڈاکٹر طارق بنوری صاحب نے بات کی، ان سے ڈیٹیل جانیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا ایڈمیشنز کا اور کیا فائنل امتحانات ہوں گے، یہ سیمسٹر بریک کس طرح سے ہوگی. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ چیئرمین HEC صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس میں آؤں گا اور سوال آپ سے یہ کروں گا ایگزامینیشن اور ایڈمیشن کے حوالے سے. آپ کا اختیار ہے، آپ نے کیا پالیسی اس حوالے سے بنائی ہے. لیکن اس سے پہلے بلوچستان کے طلبہ نے سر ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈنگ چلی اور بلوچستان کے طلبہ کی جانب سے یہ مہم چلائی گئی کہ وی نیڈ سیمسٹر بریک، اور وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے چلائی گئی. تو آپ نے بہت سارا کچھ بتایا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے حوالے سے کہ جو چیزیں، جو انیشیٹیوز آپ لوگ لے رہے ہیں. لیکن سر ابھی ایگزسٹنگ صورتحال کی اگر بات کی جائے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو نہیں جا پا رہے ہیں کلاسز میں، لیکن ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور ان لوگوں نے سیمسٹر کی پوری فیس بھی پے کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے کیا ریلیف ہوگا، کچھ ریلیف فراہم کیا جائے گا کہ وہ سیمسٹر اینڈ ہوگا جب کووڈ-19 اللہ کرے ختم ہو جائے اور وہ سیمسٹر اینڈ کے طرف آئیں تو وہ کس طرح سے ایگزام دیں گے؟ انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں کچھ ہوگا. جی دیکھیں، ہم نے یونیورسٹیز کو بہت سمپل گائیڈنس دی ہے. نمبر 1 کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کرنا چاہے تو اس کو اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا سیمسٹر ڈیفر کروا لیں، آپ کی فیس اسی فیس کے تحت آپ اگلے سیمسٹر میں آ جائیں گے. سو ان سے ڈبل فیس نہیں لی جائے گی، وہ ان کا سیمسٹر وہ ڈیفر کروا سکتے ہیں. اس پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے ہاں نہیں کی، مگر کچھ یونیورسٹیز نے پوچھا ہے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال. سیکنڈ تھنگ یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے کچھ لوگ ایکسیس نہیں کر رہے تو یونیورسٹیز نے سمر کے لیے ان کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی تیار نہیں ہے تو ان کو اس وقت کوئی ریکوائرمنٹ نیسیسٹی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی آن لائن کورسز شروع کریں. وہ جب تیار ہو جائیں تب شروع کریں. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ 1 جون کے بعد اگر یہ اس کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے، تو اس سے پہلے ہم ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات بہت کلیئر ہے. اور بلوچستان میں جو 7 ضلع ہیں جہاں پہ کہ انٹرنیٹ کی ایکسیس بہت پرابلمیٹک ہے، تو ہم ان اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹیز کو ہم نے یہی ہدایت کی ہے کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کریں، ان کے لیے وہ اسپیشل ارینجمنٹ کریں. لیکن بیفور آئی گو فردر، پرویز صاحب نے، ڈاکٹر ہدبہ نے بھی ایک بات کی جس کا کہ میں تھوڑا سا وہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں اس میں اختلاف رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی اس وقت انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ مٹیریل پڑا ہوا ہے، جیسے والٹر لیون، آف کورس ایوری بڈی نوز اینڈ لوز دی لیکچرز جو کہ والٹر لیون نے دیے ہیں فزکس پہ، اسی طرح خان اکیڈمی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پروفیسرز بھی اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکیں. ایک پروگرام خان اکیڈمی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا ابھی منسٹری آف ایجوکیشن نے شروع کیا. دوسرا، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسرز اس میٹیریل کو بہت صحیح طریقے سے انٹیگریٹ کر سکیں. اینڈ تھرڈ تھنگ آئی ول ایڈمٹ، ڈاکٹر ہدبہ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسرز بھی وہ دیکھیں اور اس سے سیکھیں. سو یہ سارا ٹریننگ پروگرام میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آن لائن کورسز بنائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اتنا میٹیریل پڑا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کو کیسے بہترین طریقے سے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری اب ریکوائرمنٹس. جو تھرڈ تھنگ آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ایگزامز اور یہ جو سسٹم ہے
ایڈمیشن اس میں چینج. تو ایگزامز میں دیکھیں اس وقت ہم نے دو راستے اس وقت بلکہ 3 راستے ہیں جو میں آپ کو براڈلی کہہ دیتا ہوں. ایک تو جو کیمبرج ایگزام نہیں کیا انہوں نے مئی جون کا ایگزام ختم کر دیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاسٹ ڈیٹا کے بیسس پہ پریڈکٹ کریں گے کہ آپ کے مئی جون میں کیا ریزلٹس آتے اور اس ریزلٹ کو ہم یونیورسٹیز کو پہنچا دیں گے تو پھر یونیورسٹیز اس کے بیسس پہ فیصلہ کریں. یہی جیسا ہے جیسے ڈکورتھ لوئس میں سسٹم ہوتا ہے تو انہوں نے ایک قسم کا ڈکورتھ لوئس سسٹم اختیار کر لیا ہے کہ آپ کا جو پرانا مٹیریل ہے اس کو دیکھ کے ہم پریڈکٹ کر دیں گے. کسی کو ناپسند ہو تو وہ پھر نومبر میں ایگزام دے سکتا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ آ سکتے ہیں. تو ایک تو کیمبرج نے یہ وہ کیا ہے. ہمارے بورڈز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت مئی جون میں ایگزام نہیں لیں گے, مئی میں ایگزام, مارچ اپریل میں ایگزام نہیں لیں گے. وہ اگر انشاءاللہ یہ کورونا کی ریسٹرکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں تو جون میں ایگزام لیں گے اور اس کو ایکسیلریٹ کر کے اگست کے اینڈ سے پہلے ہمیں ریزلٹس دے دیں گے. تو دیٹ از دا سیکنڈ آپشن. اگر جون میں بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو پھر شاید ان کو بھی یہ کیمبرج والا سسٹم اختیار کرنا پڑے اور وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. دی تھرڈ تھنگ از کہ ہم نے اس وقت یہ بھی سسٹمز کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کیا میکسیمم ایگزامز ہیں جو کہ ہم آن لائن بھی دے سکتے ہیں, اس کی پراکٹرنگ کو کیسے امپروو کیا جائے. تو اس وقت یہ تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب ایڈمیشنس کے لیے وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار آل ایونچویلٹیز. تو یونیورسٹی سے ہم نے یہ کہا کہ آپ کو ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کیمبرج کا نیا رزلٹ آتا ہے اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے. آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو آپ کس طرح بہترین طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت میں شاید آپ کو پروویژنل ایڈمیشن دینے پڑے جس کو بعد میں جب ایڈیشنل ریزلٹس آ جائیں اس کو آپ کنفرم کر دیں یا اس کو آپ ریورس کر دیں. تو پروویژنل ایڈمیشنز کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ساری تفصیل ہم نے ابھی یونیورسٹیز کے ساتھ ڈسکس کی ہے. ایک کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا اگلے 2 ہفتے میں وہ ہم ان کو کمیونیکیٹ کر دیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو کہ سر این ای ڈی کی میں یہاں پہ ایگزامپل آپ کو کوٹ کروں گا. این ای ڈی نے جو ہے اناؤنس کیا کہ وہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں وہ اس کا تقریباً 8% پہلے ہوتا تھا, ایڈمیشن ٹیسٹ شامل ہوتا تھا اس کے مارکس گریڈنگ, اور اب انہوں نے کہا کہ 50% آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ ہوگا اور 50% انٹرمیڈیٹ کے جو آپ کا پہلا لیول ہے فرسٹ ایئر جسے کہتے ہیں اس کے رزلٹ کو دیکھا جائے گا. تو این ای ڈی نے یہ جو تمام تر فیصلہ کیا یہ آپ کی گائیڈ لائنس کے مطابق کیا؟ دیکھیں اس وقت ہم نے جب تک ہم گائیڈ لائن نہیں ایشو کرتے اور یہ اس سے پہلے ہم نے ایڈمیشنز پہ کوئی ڈیٹیل گائیڈ لائنز اس طرح سے نہیں دی ہیں. یہ تو اب چونکہ نئی سچویشن ہے اس لیے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو جب تک جہاں پہ کہ ایچ ای سی کی گائیڈ لائنز نہیں ہوتی تو وہ تو یونیورسٹی کی آٹونومی ہے کہ وہ اس کو ایکسرسائز کریں. جب ہماری گائیڈ لائنز آ جائیں گی اور وہ ہم ان سب یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ڈیولپ کریں, جب ہماری گائیڈ لائنز آ جائیں گی تو وہ پھر اوور آرچنگ ہوگی. اس کے بیچ میں بھی ہم فلیکسیبلٹی دیں گے لوگوں کو کہ وہ اپنی سولوشنز اگر اختیار کرنا چاہیں, لیکن جہاں ہمیں لگے کہ اس سے اسٹینڈرڈس میں کمی آنے کا خدشہ ہے تو وہاں پہ ہم ریسٹرکشنز لگائیں گے. جہاں پہ ان کی سولوشن جو ہے وہ اسٹینڈرڈس کو امپروو کریں گے تو اس کو ہم فلیکسیبلٹی دیں گے تاکہ وہ جتنا زیادہ امپروو کر سکیں وہ بہتر. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر پرویز کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ اگر سچویشن پرولونگ ہوتی ہے جو کہ بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہے مارکیٹ میں ختم نہیں ہوگا, تو اس صورت میں آپ کیسے حالات دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی اگر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں, آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں, اور آپ نے یہ بڑی زبردست ان پٹ دی ٹریننگ پروگرام والی, تھینک یو کہ آپ نے ہمارے شو میں یہ ہائی لائٹ کیا, اور ڈاکٹر طارق بنوری نے بھی اس کا بخوبی جواب دیا اور بڑے اچھے انداز میں ایک طرح سے ایکسپلین ہو گئی یہ چیز. تو سر اب آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اس طرح کے اگر حالات رہے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کہاں سٹینڈ کرتا ہوگا, کیونکہ کیمبرج نے بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ نئے میتھڈ کے تھرو اس کو انالائز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریزلٹس دے گا, ہمارے 9ویں 10ویں کے بچے میٹرک کس طرح سے پاس ہوگا اگر یہی صورتحال رہی تو اسی طرح ریزلٹ انٹرپریٹیشن کے تھرو ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی نئی سچویشن ہے, اس سے ہمیں کسی طرح سے نپٹنا ہے, لیکن ذرا ہم کالج ایڈمیشن یونیورسٹی ایڈمیشن کی طرف ابھی آتے ہیں. تو اگر آپ ایران کو دیکھیں یا انڈیا کو دیکھیں تو وہاں
داخلے کے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آپ کو ایک قومی سطح پر امتحان دینا ہوتا ہے اور اس میں بہت اچھے نمبر لینے ہوتے ہیں اس سے قبل کہ آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکے. نتیجہ اس کا یہ کہ ایران کی یونیورسٹیاں اور انڈیا کی جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اب شمار ہونے لگی ہیں کیونکہ وہاں سٹوڈنٹس کا یوں چناؤ ہوتا ہے. لہٰذا میں ایڈمیشن ٹیسٹ کے بالکل حق میں ہوں بشرطے کہ وہ ایڈمیشن ٹیسٹ ٹھیک طرح سے ایڈمنسٹر کیے جائیں. اب پاکستان میں کچھ مخصوص حالات ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اب فرض کیجئے کہ کل میں ایک ٹیسٹ دیتا ہوں اور وہ ٹیسٹ میں اسائنمنٹ کے طور پر دیتا ہوں اور ای میل سے اس کا جواب مجھے واپس آتا ہے تو سب کو 100% ملے ہوں گے اس میں. لیکن جب میں ان سے اسکائپ پر بات کرتا ہوں روبرو بات کرتا ہوں روبرو تو آج کل نہیں ہو سکتا لیکن فون پر بات کرتا ہوں ان سے میں سوال کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں آتا. تو چیٹنگ یہاں بے حساب ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ کو کوئی بھی امتحان لینا ہوگا کوئی بھی خواہ وہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ہو یا ٹرمینل ایگزام ہو یا جو بھی تو وہ آپ آن لائن میں نہیں لے سکتے جب تک کہ وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں کوئی ایگزامینر نہ ہو. اب اس کے لیے ٹھیک ہے ایچ ایس سی کو یونیورسٹیوں کو کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا دور دور کمپیوٹر رکھنے ہوں گے موبائل فون پر سخت ممانعت لگانی ہوگی کیونکہ آج کل آپ گوگل کر کے ہر سوال کا جواب نکال سکتے ہیں. تو یہ تمام انتظامات کرنی ہوں گی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ اگلے 3 مہینوں میں کس طرح سے داخلے ہونے چاہیے. یہ میرا خیال ہے جب کوئی کمیٹی بیٹھے گی اور ڈاکٹر طارق اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں تو وہ جو اس پر فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے اس میں کچھ اچھائی بھی ہوگی کچھ برائی بھی ہوگی. دیر از نو پرفیکٹ سولوشن ٹو دس. لیکن آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے یونیورسٹیوں کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ اشد ضروری ہے. دیکھ لیجئے ہمارے پڑوسی ملکوں کو اس طرف بھی اس طرف بھی اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف وہاں یونیورسٹیاں کیوں اچھی ہیں اس لیے کہ وہ اچھے اسٹوڈنٹس کو آنے دیتے ہیں اچھے ٹیچرز ہیں اور یہ دس از دا سیکرٹ آف سکسیس. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب ایک اور سوال جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جی پی ایس سسٹم کو یونیورسٹیز میں ختم کر دیا اس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز آپ نے دی ہیں یونیورسٹیز کو؟ نہیں کوئی نہیں ختم. یہ جی پی ایس سسٹم اسی طرح چلے گا؟ دس از فیک نیوز. ہاں یہ ایک ٹرینڈ کر رہا ہے. جی ایکچولی ہوا مجھے لگتا یہ تھا کہ کسی نے ہمیں ای میل میں ایک پروپوزل بھیجا کہ جی آپ اس وقت جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں جی پی اے کے بجائے پاس فیل کی آپشن دے دیں. جی جی بالکل. ہم کہا کہ ہم اس کو دیکھ لیں کیونکہ جو بھی ہمارے پاس پروپوزلز آتے ہیں ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ اس کو کیسے وہ کرنا. تو اس کی بنیاد پہ میرا خیال میں جن لوگوں نے پروپوز کیا تھا انہوں نے یہ ایک خبر چلا دی. ہم نے اس پہ نہ کوئی گائیڈ لائنس ایشو کی ہے نہ کوئی اس پہ ڈائریکٹیوز ہے اور نہ ابھی تک اس پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہی ہونا چاہیے. آئی شوڈ سے کہ جی اگر کوئی یونیورسٹی کرے تو ہم ذرا اس کو ریویو کر لیں گے. وی ہیونٹ میڈ اے ڈیسیشن کہ جی یہ ضروری غلط ہے لیکن ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. ایک ڈاکٹر صاحب لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی یہ شکایات آ رہی ہیں کہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اپڈیٹ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں یہ بہت صحیح بات ہے. اس وقت کوئی 67 ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں کہ کوئی لرننگ مینجمنٹ سسٹم موجود ہے اور باقی آپ دیکھ لیں کہ واسٹ میجورٹی میں کوئی یا فعال نہیں ہے یا ہے ہی نہیں سسٹم. تو یہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا کرونا وائرس سے یا آن لائن ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں. دس از جسٹ گڈ پریکٹس ان اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کہ یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کلیئرٹی ہو, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ سکے کہ اس کو کیسے بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہے, چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں, ریئل ٹائم میں فیصلے ہوں. یہ ساری چیزیں اس کے سسٹم کے ساتھ آتی ہیں.
تو ہم نے بھی اب یہ دیکھا کہ آن لائن ٹیچنگ میں اس کا خاص طور پہ بہت بڑا اثر ہے. اس کے بغیر آن لائن ٹیچنگ مناسب طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو ہم نے یہ اس کو ریکوائرمنٹ بنا دیا ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ لگا دیں, جن کے پاس ہے بھی ان کو بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں کہ اس کو امپروو کر لیں, اور ہم مزید بھی ریسورسز اس کے لیے پروکیور کر رہے ہیں تاکہ اگر مختلف ٹائپ کے سسٹمز کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو فیملیرائز کر سکیں اور اس کے ساتھ چل سکیں. تو انشاءاللہ یہ حالانکہ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, لیکن کم از کم اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم سب جگہ پہ نہ صرف لگ جائیں گے بلکہ آپریشنل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. تو کچھ اور مزید چیزیں وہ ڈسکس بھی کریں گے اور اس پر بھی ڈسکس کریں گے کہ طلبہ کا بیہیویئر بھی نان سیریس ہے. وہ شکایات ضرور کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن خود کتنے وہ تعلیم کی طرف راغب ہیں یا کتنا اسے سیریس لے رہے ہیں آن لائن کلاسز کو, اس پر بھی بات کریں گے پرویز صاحب سے. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر پرویز صاحب کی طرف میں جاؤں گا. ڈاکٹر پرویز, کچھ طلبہ کا بھی نان سیریس بیہیویئر ہے, طلبہ کی جانب سے شکایات ضرور آ رہی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز میں چونکہ ایٹماسفیئر وہ پراپر کلاس والا نہیں ہوتا, آپ گھر بیٹھ کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر بھی ایک طرح سے وہ کلاس میں سامنے نہیں ہوتے, فیس ٹو فیس ایجوکیشن نہیں ہے. تو یہ جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے نان سیریس بیہیویئر کی, اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے سر؟ دیکھیے, اگر کلاس کے اندر سیریس بیہیویئر نہیں ہے تو آن لائن کلاسوں میں تو اور بھی کم ہوگی نا. اصل بات یہ ہے کہ طلبہ اور طالبات میں سب سے پہلے علم کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ شوق کے بغیر آپ کوئی طریقہ تعلیم کو کامیاب نہیں بنا سکتے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا. جو اسکول میں ان کی تربیت ہوتی, تعلیم ہوتی ہے, اس میں رٹے کا نظام چلتا ہے. اب رٹے سے کوئی کچھ سیکھتا نہیں ہے, رٹو توتے بن جاتے ہیں آپ اس سے, مگر اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم دوسرے ملکوں میں, باہر جو ترقی یافتہ ملک ہیں, وہاں کیسے ہوتی ہے. وہاں بچے کو اکسایا جاتا ہے کہ وہ سوال کرے, کہ وہ آگے سوچے, کہ وہ اپنے حالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کائنات کے بارے میں سوچے. یہ جب رویہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈالیں گے, ان کے اندر وہ تجسس پیدا کریں گے, تو کلاس روم میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے اور آن لائن کلاسوں میں بھی. تو اس وقت آپ کی بات میں سن رہا ہوں, اور ہاں, جب میں نے پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو کلاسیں لی ہیں, مجھے نہیں اندازہ ہوتا, سچی بات یہ کہ مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس دھیان سے سن رہے ہیں کہ نہیں, کہ وہ کیا اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں, کیا چیٹنگ کر رہے ہیں, نہیں پتہ چلتا. لیکن ٹھیک ہے, جب میں سوال کرتا ہوں اب میں یہ کہوں گا کہ بعض اسٹوڈنٹس ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس آپ کو ایسے ملتے ہیں ہر کلاس میں جو جاننا چاہتے ہیں, جن کے اندر شوق ہے, قدرتی طور پر شوق ہے, اور اس شوق کو ایک ٹیچر بڑھا سکتا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو بس ڈگری لینے کے لیے آتے ہیں, سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آن لائن ایجوکیشن میں یہ مسئلہ اور زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے. اور میں پھر اس بات پر آتا ہوں کہ جب کوئز لینے کا وقت آئے گا, امتحان لینے کا وقت آئے گا, تو پھر ہم کیا کریں گے. اس وقت تو میں سچی بات یہ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ امتحان اگر میں اس وقت ان کا لیتا ہوں تو مجھے کیا پتا کہ وہ ایمانداری سے اس کا جواب دیں گے. آخر اس زمانے میں آپ کوئی سا بھی سوال کریں, گوگل کے اسپیس بار میں آپ ڈالیں تو وہاں سے آپ کو جواب اس کا مل جاتا ہے.
اور اگر وہ جواب لکھ کر پھر دے دیتا مجھے تو میں پھر کیا کروں؟ کیا میں کہوں کہ اس نے بے ایمانی کی ہے، یا یہ کہ اس نے سچ مچ اپنے دماغ کو حرکت دے کر یہ جواب تیار کیا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر اسٹوڈنٹس کو اکٹھے کیا جائے، ان کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، سب کچھ، لیکن اسیسمنٹ اسی طرح سے ہو. ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسی کلاسیں ہمیں نہیں لینی چاہیے جس میں ہم یہ تقاضا کریں کہ سارے اسٹوڈنٹس موجود ہوں. بہت بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے لیکچر ریکارڈ کر لیں، ایک ٹیچر ریکارڈ کر لے، اس کو کسی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے. وہ ویب سائٹ HEC فراہم کر سکتا ہے، وہ ویب سائٹ ٹیچر خود بنا سکتا ہے، اس کا پرسنل ویب سائٹ ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ وہاں جائے اور جب اس کا انٹرنیٹ چل رہا ہو، اب دیکھیے میں اسلام آباد میں ہوں مگر ہر کچھ دیر بعد میرا انٹرنیٹ بند ہو جاتا. اگر میں کوئی کلاس لے رہا ہوتا تو وہ کلاس کی ساری باتیں پھر نکل جاتی. لہٰذا ویب سائٹ کے اوپر لیکچر ڈالنا بہت بہتر ہے. تو یہ کچھ طریقے ہیں جن کے اوپر اب ہمیں عمل کرنا چاہیے. بعد میں جب انٹرنیٹ ایکسیس بہتر ہو جائے گا، جب یہاں 4G ہر طرف پھیل جائے گا اور 4G کے بعد کیا 5G آ جائے گا، پھر ہم نئے اور مختلف طریقے سوچ سکیں گے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس کو سنکرونس کلاس کہتے ہیں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کوئی اس طرح، ڈاکٹر طارق صاحب کوئی اس طرح کا حل ہو سکتا ہے کہ ایک ویب سائٹ بنا دی جائے HEC کی جانب سے جہاں پر سارے ٹیچرز اپنے لیکچر ڈالیں، اس طرح اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی ٹیچرز کی اور کانٹینٹ جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا آپ کو؟ دیکھیں یہ جو یونیورسٹی کو ہم نے گائیڈنس دی ہے اس میں یہی چیز ہے کہ تمام لیکچر جو ہیں LMS پہ اپلوڈ ہونے چاہیے اور اینی بڈی شوڈ بی ایبل ٹو گو اینڈ سرچ اور اس کو ریویو بھی کر سکیں تاکہ دیکھ بھی سکیں کہ اس لیکچرز کی کوالٹی کیسے ہے. اور اسی لیے LMS سسٹم دیکھیں نا، اس وقت اب کوئی تقریباً 50,000 ہمارے پروفیسرز ہیں، تو وہ ایک ویب سائٹ پہ سب کو اکٹھا کر دیں وداؤٹ اینی آرڈر، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک اسپیس بنا دیں جس میں کہ آپ کے لیکچرز آ جائیں گے اور پھر اسٹوڈنٹس اس کو آسانی سے ڈھونڈ بھی سکیں گے، اس کو ہم ریویو بھی کر سکیں گے. دیٹس وائی LMS از فنڈامنٹل. اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو آن لائن کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. نمبر 2، یہ جو ڈاکٹر ہدوائے نے کہا یہ بالکل صحیح کہا. وہ یہ ہے کہ آن لائن میں یہ آئیڈیا کہ آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دیں گے، 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے، آئی تھنک وی ہیو ٹو گو بیانڈ اٹ. دی بیسٹ آئیڈیا وڈ بی کہ آپ اپنے لیکچر کو ڈیوائڈ کر لیں. جو حصہ اے سنکرونس ہونا چاہیے، دیٹ مینس کہ آپ نے لیکچر بنا دیا، ویب سائٹ پہ رکھ دیا، اسٹوڈنٹس نے پہلے سے سن لیا. 15 منٹ کا آپ لیکچر بنائیں، 20 منٹ کا، آدھ گھنٹے کا بنائیں، وہ سن لیں. اور انٹریکٹیو پارٹ چاہے آڈیو پہ ہو چاہے ویڈیو پہ ہو اس کو لمٹ کر دیں، اس کو 15 منٹ، آدھ گھنٹے کے اوپر، ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا کلاس روم. یہ جو ہائیبریڈ موڈ ہے اور یہ فلپڈ کلاس رومز کے جو موڈ ہے، یہ ہم بھی یونیورسٹیز کو یہی ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور جن یونیورسٹیز نے ٹرائی کیا ہے وہ بھی ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دس از دا موسٹ سکسیزفل ون. سو وی آر آل، ہم سب تقریباً ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اس کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے یونیورسٹیز کی جانب سے؟ آپ کو اس کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے؟ جی پریکٹیکلی یہ ہے کہ دیکھیں مسائل ہیں اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ دا سلیوشنز ٹو دیم. اگر کسی مسئلے پہ ہم یہ کر دیں کہ جی اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از رائٹ، کیونکہ وی کین میک سم پروگریس. اور اگر ہم اگنور کریں اس پرابلمس کو تو دیٹ از آلسو ناٹ رائٹ، کیونکہ پرابلمس تو ایکچوئل جینوئن ہیں. جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے وہ آپ کو بھی وہی آ رہا ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ پروپورشن آف اسٹوڈنٹس، minimum of 30%, in some cases as much as 50 or 70%، جن کو بہت زیادہ دقت پیش آ رہی ہے ان کورسز کو فالو کرنے میں. اور اس کی 50% وجہ یہی ہے کہ ان کو کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے اور 50% وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کوالٹی ہے جو انسٹرکشن کی یا میٹیریلز کی وہ اچھی نہیں ہے.
تو یہ دونوں ڈائریکشنز میں ہم نے امپروومنٹ کرنی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ 31 مئی سے پہلے جتنی میکسیمم امپروومنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ ریسٹرکشنز 31 مئی کے بعد بھی چلتی ہیں تو اس وقت ہم ایسی سچویشن میں ہوں کہ میجورٹی اسٹوڈنٹس تک ہم پہنچ سکیں. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ انشاءاللہ اگر وہ ختم ہو جائیں تو پھر دین وی ول بی ایبل ٹو یوز دس فار ادر پرپزز, اور جس کا ڈاکٹر حتبہ نے بھی ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 سیگمنٹ میں اس کو ڈیوائڈ کیا, ایک تو انٹرنیٹ کی فراہمی سے متعلق پہلا سیگمنٹ تھا, اور دوسرے آپ نے کہا کہ جو ایک تو نان سیریس بیہیویئر بھی ہے اسٹوڈنٹس کا, اور اس کو اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے انویسٹ کتنا کر رہے ہیں, کتنے ہم نے ابھی تک اس پر ریونیو آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹ کر دیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے ایچ ای سی کی جانب سے کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ؟ ایچ ای سی کی جانب سے تو تھرو آؤٹ انہی چیزوں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس وقت ہماری فنڈنگ جو ہے ایز یو نو اس کے اوپر تو کافی کٹس لگے ہوئے ہیں, اور آج کل کے دور میں یہ کٹس نہیں ہونے چاہیے, اینڈ وی ہوپ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کٹس کو ریورس کرے گی. لیکن جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ اسٹینڈرڈس کو امپروو کیا جائے, جو پروفیسرس کی ٹیچنگ کی اور اس کی کوالٹی اور ریلیونس میں امپروومنٹ کی جائے, اور اسٹوڈنٹس کو یہ کانفیڈنس دی جائے کہ اس تعلیم سے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو اس وقت جو ہیں وہ دونوں سچویشنز میں پرابلمز ہیں. اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کانفیڈنس نہیں ہے, ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ تعلیم صرف ڈگری کے لیے ہے, تو وہ پھر نیچرلی جن کو شوق ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن جن کو نہیں ہوتا وہ پھر دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں. اور ہماری ٹیچنگ سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں وہ جو ایک قسم کا کیوریوسٹی ہے اور ان کو انسینٹیوائز کرنا وہ نہیں کر رہے. تو ایچ ای سی ان دونوں چیزوں پہ کام کر رہی ہے. مگر میں آپ سے ایک اور چیز جو آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کی اس کے بارے میں بھی ایک کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت کافی زیادہ ایک قسم کے فیک نیوز بھی چل رہی ہیں. ہماری ایچ ای سی کی پالیسیز جو ہیں what we have tried to do is کہ یہ ان رائٹنگ ہے, ان رائٹنگ کمیونیکیٹ ہوتی ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. کورونا وائرس کا پورا ایک وہ سیگمنٹ ہے جس کے اوپر کہ ہم پالیسی ایڈوائس دے رہے ہیں. اگر وہ ایڈوائس نہیں ہے then the universities are free to do whatever they choose. ٹھیک ہو گیا. وہ بھی responsible ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑی سی جلدی کلوزنگ کرنی ہے. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا سوشل ڈسٹینس کے جو ایس او پیز ہیں ان کو رکھتے ہوئے, یا ماسک جس طرح ہیں, سینیٹائزرز ہیں, یا سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے جتنے بھی ایس او پیز حکومت کی جانب سے کرونا ڈیز میں آئے ہیں, کیا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کو فالو کرتے ہوئے ہم ایگزامینیشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی ایکچولی دیکھیں جاپان نے تو یہی کیا ہے. انہوں نے تو ایگزامز کہا ہے کہ ہم کنڈکٹ کریں گے اور ود سوشل ڈسٹینس کنڈیشنز اور ڈسٹینس بنا کے ایٹسیٹرا. تو دیکھیں اس وقت یہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ جون میں یہ چیز ایکسٹینڈ کرتی ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر نہیں ہوتی تو پھر دین وی آر ان دا کلیئر, دین اس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت ریسٹرکشنز رکھنی پڑیں گی, کیونکہ پوری طور سے تو یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ جون میں جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اینول پہ ہیں کہ ہم ان کو دیکھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایون سم لمیٹڈ کلاس رومز کیمپس ایکٹیویٹیز کین اسٹارٹ پرووائڈیڈ کہ یہ ساری کی ساری ریسٹرکشن جو ہیں وہ آبزرو ہوں. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہم نے آج پروگرام میں یہی ڈسکس کیا کہ طلبہ کے مسائل کیا ہیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, اور ان کو ایچ ای سی کس طرح ایڈریس کر رہا ہے. پروگرام میں صرف اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.